بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں ہم سورۃ الانعام کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ انتہائی اہم درس ہوگا اس حوالے سے کہ اس میں توحید، رسالت، آخرت کے مضبوط دلائل اور اس کے علاوہ اہم احکام اس میں بیان ہوں گے۔ سورۃ الانعام اس کی 165 آیات ہیں، 3055 الفاظ ہیں، 12418 حروف ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ مصحف عثمانی کی ترتیب کے لحاظ سے چھٹے نمبر پر اس کا نمبر آتا ہے، جبکہ نزول یعنی آسمان سے نزول کے لحاظ سے اس کا 55واں نمبر ہے۔ 20 اس کے رکوع ہیں۔ یہ اس کے اعداد و شمار ہیں۔ اس کو انعام کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں انعام عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں چوپائے یا مویشی۔ تو کیونکہ اس صورت میں چوپایوں کا اور مویشیوں کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الانعام پڑ گیا۔ اور یہ ذکر اس ضمن میں آیا ہے کہ مشرکین مکہ کے بہت سے غلط اعتقادات تھے، غلط عقائد تھے مویشیوں کے حوالے سے، کہ وہ مختلف طرح کے غلط سلط طریقوں سے مویشیوں کو حلال حرام کرنے کے اصول انہوں نے بنا رکھے تھے۔ اس صورت میں ان پر رد کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الانعام پڑ گیا۔ اس کے کئی فضائل بھی وارد ہوئے ہیں۔ معارف القرآن میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 512 پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند آیتوں کے علاوہ باقی ساری سورہ انعام مکمل ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی، اور اس شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہوئے آئے۔ یہ حدیث علامہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے، لیکن علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ابن الصلاح کے حوالے سے روح المعانی صفحہ نمبر 7 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 99 پر فرمایا ہے علامہ ابن الصلاح کے حوالے سے کہ لم نر لہ سندا صحیحا وقد روی ما یخالفہ، کہ اس کی صحیح سند نہیں ہے اور اس روایت کے خلاف بھی روایتیں ملتی ہیں۔ بہرحال یہ کہہ کر انہوں نے اس روایت کو کمزور قرار دے دیا ہے۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ انعام قرآن کریم کی افضل اور اعلیٰ صورتوں میں سے ہیں، اور ایک روایت میں آپ اسے قرآن کا مغز قرار دیتے ہیں، اور قرآن کا مغز اسی لیے قرار دیتے ہیں کہ اس کے جو دلائل ہیں توحید، رسالت، آخرت کے حوالے سے وہ انتہائی پر مغز ہیں۔ بعض روایات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ یہ صورت جس مریض پر پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ یہ صورت باطل کا تعاقب کرتی ہے اور شرک یا کفر یا نظریات پر حجت تمام کرتی ہے اور ان پر رد کرتی ہے۔ گویا کہ باطل کا تعاقب، باطل نظریات کا تعاقب اس صورت کا مرکزی موضوع ہے۔ جیسے کہ ابھی بیان ہوا کہ اس صورت کے اندر عقائد، توحید، رسالت، آخرت کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور ان عقائد پر کفار کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، اس لیے ان مظلوم مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور کفار مکہ کے جو مشرکانہ عقائد تھے جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیہودہ رسوم میں، بیہودہ خیالات میں مبتلا تھے، ان کی تردید بھی فرمائی گئی ہے، اور کچھ اہم احکام بھی ہیں، قیامت کی کچھ نشانیاں بھی اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس صورت میں توحید کے کئی دلائل ہیں، تقریباً 10 کے قریب دلائل ہیں، اور یہی دلائل قرآن کریم میں متفرق جگہوں پر بھی آئے ہیں۔ اگر آج آپ نے یہ دلائل اچھی طریقے سے سمجھ لیے تو قرآن کریم میں دوسری موقعوں پر جہاں یہ دلائل آئے ہیں ان کو سمجھنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ پہلی دلیل ہے دلیل ربوبیت، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پالا، انسانوں پر نعمتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات انسانوں پر ان گنت ہیں، ہر پل وہ انسان کی پرورش کر رہا ہے۔ جب نعمتیں، احسانات، نوازشات اللہ کی ہیں تو عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی چاہیے، مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کھائیں اللہ کا اور عبادت غیر اللہ کی۔ یہ پہلی دلیل ہے جس کو دلیل ربوبیت کہتے ہیں۔ دوسری دلیل قدرت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آسمانوں، سیاروں، ستاروں، ان کے علاوہ ہزارہ مخلوقات ہیں، ان کا قیام، ان مخلوقات کو پیدا کرنا، پہاڑ سے اونٹی کے پیدا کر دینا، سمندر، خشکی،
فضا، خلا کے قوانین، کروڑوں انسان، ان کے بدلتے ہوئے چہرے، ان کے رنگ، زبانیں، قبائل، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہیں۔ ایسی ذات کی عبادت کے بجائے لوگ بتوں کی اور مختلف مخلوقات کی، معبودان باطلہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ جو ذات اتنی بڑی قدرت کی مالک ہے کہ جس نے آسمان و زمینوں کو اور ہزاروں کروڑوں کہکشائیں ہیں دنیا میں، کھربوں پدموں کہکشائیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تھامے رکھا ہے، اور ایک انسان ہے جو اس بات کو سمجھ نہیں پاتا اور وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی در پہ وہ مانگتا رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو تنہا سنبھال سکتے ہیں تو کیا وہ بندوں کی جو کہ انتہائی معمولی اس کی قدرت کے مظاہر کے سامنے انتہائی معمولی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد نہیں سن سکتے اور ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ تیسری دلیل خود انسانی فطرت کی دلیل ہے۔ جیسے معصوم بچے جب روتے ہیں تو اللہ اللہ کہتے ہوئے روتے ہیں۔ انسان جب بھی سخت مشکلات میں، زلزلوں میں، طوفانوں میں، سمندری موجوں کے تلاطم میں، جب وہ سامنے موت کو پاتا ہے، اس وقت وہ کس کو پکارتا ہے؟ انسانی فطرت اس وقت اللہ ہی کو پکارتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب مشکلات میں انسان اللہ ہی کی مدد کا قائل ہے تو عام زندگی میں پھر وہ غیروں کی پرستش کیوں کرتا ہے؟ چوتھی دلیل جو اگرچہ سورہ انعام میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم نے سمیٹنا ہے سورہ ان دلائل کو، اس لیے ہم نے ضمناً یہاں بھی ذکر کر دیا ہے، وہ ہے نظم کائنات کی دلیل۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا ولعلی بعضهم علی بعض۔ مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں یہ دلیل آئی ہے، نظم کائنات کی دلیل آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ یہ آسمان و زمین صدیوں سے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر بالفرض اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو لازماً ان خداؤں میں اس نظام کائنات پر حکمرانی کے لیے، اس کے چلانے کے حوالے سے، اس کے فیصلوں کے حوالے سے لازماً رسہ کشی ہوتی، لڑائیاں ہوتی، ان کے گروپ بن جاتے۔ اور اگر زمین کے خدا الگ ہوتے یا آسمان کے خدا الگ ہوتے تو ممکن ہے کہ زمینی خدا سب مل کر آسمانی خدا کی حکومت سے بغاوت کر دیتے، اور ظاہر ہے جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اگر واقعی میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو لازماً جھگڑا ہونا تھا، لازماً لڑائیاں ہونی تھی، اور یہ جو نظام کائنات جو اتنے منظم طریقے سے چل رہا ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نظام کائنات لاکھوں سالوں سے اپنی جگہ پر موجود ہے اور نہایت آب و تاب کے ساتھ قائم ہے، پہلے سے منظم طریقے سے قائم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات ہے اور وہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ توحید کا عقیدہ ضروری ہے اور ایک خدا کے علاوہ دوسرے خداؤں کا عقیدہ بالکل درست نہیں۔ پانچویں دلیل انسانی تاریخ اور انسانی روایات کی دلیل ہے۔ انسانی روایات اور انسانوں کی قدیم تہذیبیں، آسمانی کتابیں، ان سب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو تصور ہے مذہب کا وہ ایک توحید کا تصور ہے، ایک خدا کا تصور ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے تو وہ ان سب کا جو بنیادی عقیدہ تھا وہ ایک خدا کا تھا۔ شرک بعد میں پھیلا۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، ان کے بعد کچھ نیک بزرگ دنیا میں آئے جن کو ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کہتے ہیں، تو لوگوں نے انہیں خدا بنا لیا۔ جب لوگوں نے انہیں خدا بنا لیا تو پھر نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے شرک کا ابطال کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اصل توحید کا مذہب ہے اور شرک بعد میں آیا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہر دور میں جاری رہا کہ توحید کا بول بالا کیا انبیاء نے، لیکن بعد کی نسلوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور شیطان کی دھوکے میں آ کر اور اس کی بغاوت اور اس کے غصانے کی وجہ سے لوگ شرک کی طرف چلے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہیے، اور انسان کی جو اصل تاریخ ہے مذہب کے لحاظ سے وہ توحید والی تاریخ ہے، تو توحید ہی اصل تاریخی لحاظ سے دنیا کا اصل مذہب ہے۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ جن عظیم شخصیات کو لوگوں نے اپنی طرف سے خدائی اختیارات دے رکھے ہیں، خود ان عظیم شخصیتوں کی اگر حالات، ان کی تاریخ کو پڑھا جائے، ان کے سوانح کو پڑھا جائے تو وہ سب اپنے اپنی مشکلات کے لیے اللہ کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے اپنی آزمائشوں کا حل مانگا کرتے تھے، اور اللہ ہی ان آزمائشوں سے، ان امتحانات سے ان کو نکالتا تھا۔ تو جب خود مقدس ہستیاں جن کو لوگ
مشکل کشا حاجت روا کہتے ہیں، جب وہ خود اللہ کے محتاج ہیں تو وہ دوسروں کی حاجتیں کیسے دور کر سکتے ہیں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ ساتویں دلیل یہ ہے کہ جن کو معبود کہا جاتا ہے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ذرہ برابر بھی نفع نقصان کے مالک ہوں، بلکہ وہ تو خود محتاج ہیں۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے ہیں، جب چاہے ان کو بنا لیتے ہیں، جب چاہے ان کو توڑ بھی سکتے ہیں، کوئی کچھ بھی کر دے، ان کو کچھ نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، گونگے بہرے محتاج فنا ہو جانے والے۔ تو یہ ایسے ہاتھ کے بنے ہوئے بت یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے آٹھویں دلیل یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بتان دنیا ہیں، دنیا کے بت ہیں، یہ خود پیدا ہوئے اور پھر چلے گئے، یہ سب زوال پذیر ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، اگر کوئی ان کی پوجا کرتا ہے تو وہ بھی طلوع ہوتے ہیں، وہ بھی غروب ہوتے ہیں، وقت مقرر پر آتے ہیں، وقت مقرر پر ڈوب جاتے ہیں۔ تو جس کو زوال ہو، جو پیدا ہوا ہو، جو فنا ہو جاتا ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اصل میں بتوں کا خوف بٹھا دیا گیا ہے۔ جن ہستیوں کو لوگ پکارتے ہیں، ان لوگوں نے ان کا خوف مخلوق کے دل میں بٹھا رکھا ہے، ان کے ماننے والوں کے، مشرکوں کے دلوں میں ان کا خوف بٹھا رکھا ہے۔ تو اس خوف کی وجہ سے لوگ ان کو پوچھتے ہیں، حالانکہ عبادت کے لیے تو آسمانی سند چاہیے، وحی کی دلیل چاہیے، اور ظاہر ہے کہ بت پرست کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے سوائے انسانوں کے تراشے ہوئے بیہودہ خیالات اور محض رسم و رواج۔ تو وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ سے یہ دلیل اخذ کی گئی ہے کہ جب لوگ شرک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں تو ہمیں ان باطل معبودوں کے خلاف بات کرتے ہوئے کیوں ڈر محسوس ہوتا ہے، ہم کیوں خوف کھاتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک 10ویں دلیل یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی تجویز نہیں کرتا۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہے کہ اللہ کی بیوی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک یا مذاہب جب کسی ہستی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ بیوی بھی ہوگی۔ تو جب بیوی کا کوئی قائل نہیں ہے تو پھر اولاد کا قائل کیسے ہے؟ جب اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہے؟ یہ بڑی معقول اور مضبوط دلیل ہے۔ اَنَّا تَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، یہ قرآن کریم نے یہ دلیل دی ہے، اَنَّا تَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، کہ جب اللہ کی بیوی نہیں ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ خصوصاً یہ دلیل ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی یا بیٹا وغیرہ کے قائل ہیں۔ یہ دلائل تھے توحید کے حوالے سے۔ کچھ دلائل رسالت کے حوالے سے ہیں، جو رسولوں کے حوالے سے۔ دنیا میں دیکھیں کچھ کافر تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو جاتے ہیں، توحید کے بھی قائل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رسولوں کے قائل نہیں ہو پاتے، رسالت کے قائل نہیں ہو پاتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ وہ انسان جو سب کی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں، وہ رسول نہیں ہو سکتے۔ تو سورۃ الانعام میں عقیدہ رسالت کے حوالے سے اور اس حوالے سے مزید جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سب کے جوابات دیے گئے ہیں۔ کچھ دلائل تو ایک رسالت کے ثبوت پر ہیں اور کچھ دلائل اس بات پر ہے کہ انسانوں میں سے ہی رسول ہونا کیوں ضروری ہے، فرشتہ رسول بن کے کیوں نہیں آتا، کوئی نورانی مخلوق رسول بن کے کیوں نہیں آتے، جنات میں سے رسول کیوں نہیں آئے، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور کچھ دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بھی دیے گئے ہیں۔ تو دیکھیں ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسمانی اور مادی فائدے کے لیے یہ پورا نظام وسائل کا اور اسباب کا، نعمتوں کا بچھایا ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ انسان کا جسم زیادہ قیمتی ہے یا اس کی روح زیادہ قیمتی ہے؟ انسان کا ظاہر زیادہ قیمتی ہے یا انسان کا اندر کا جو انسان ہے، انسان کی اندر کا دل والا جو انسان ہے، انسان کا جو اندر والا جو اصل انسان ہوتا ہے وہ زیادہ قیمتی ہے؟ ظاہر ہے انسان کا جو اصل ظاہر ہے وہ اصل نہیں ہے، بلکہ انسان کا جو اندر والا انسان ہے وہی اصل انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے ظاہری حلیہ اور ظاہری جسم کے لیے اتنے اسباب اختیار کیے ہیں، اتنے اسباب پیدا کیے ہیں، تو جو اندر کا انسان ہے، جو انسان کی روح ہے، اس کے نظام کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے بھی لازماً اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اور وہ نظام ملتا ہے رسولوں سے۔
دوسری دلیل یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسی کئی قومیں گزری ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، جس کی پاداش میں انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت و رسالت برحق ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ نبوت و رسالت کی ایک دلیل وہ علوم ہیں، وہ پاکیزہ اور مقدس تعلیمات اور وہ واضح دلائل ہیں جو انبیاء کرام کو دیے گئے۔ انبیاء کرام کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی سچائی، امانت داری، طہارت و صفائی، عدالت اور حق گوئی، ساری قوم کے مقابلے میں تنہا عزم و یقین کے ساتھ خوف و خطرے کے بغیر خوف و خطر کے حق کی دعوت دینا، مناظروں و مباحثوں میں مخالفین پر اعلیٰ عقلی دلائل سے غالب آ جانا، دعوت و تبلیغ پر کسی طرح کی اجرت اور محنت کا مطالبہ نہ کرنا، غیب کی سچی خبریں بتانا، اور بغیر ظاہری اسباب کے یا بغیر مخفی یا ظاہری اسباب کے، کسی بھی طرح کے اسباب کے بغیر سپر نیچرل اور خارق عادات واقعات کا ان کے ہاتھوں پر ظہور پذیر ہونا، یعنی معجزات کا ظہور پذیر ہونا، یہ سب کسی بھی نبوت و رسالت کے دلائل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جادوگر اور کاہن جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو مخفی اسباب ہوتے ہیں، جادو کا علم ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کوئی خارق عادت یا کوئی انہونی بات دکھاتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کے پاس وہ جادو کا علم بھی نہیں ہوتا۔ بغیر کسی علم کے، بغیر جادو کے علم کے، بغیر کسی ظاہری یا مخفی اسباب کے، محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ معجزات دکھاتے ہیں جو ان کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں۔ ایک اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم نے موجود مان لیا تو اللہ تعالیٰ جب موجود ہیں اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو کسی مقصد سے پیدا کیا ہوگا۔ اب وہ مقصد کیا ہے، وہ مقصد ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ کیا ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں؟ ظاہر ہے یہ ناممکن سی بات ہے۔ انسان کی آنکھوں کے اندر، انسان کے کانوں کے اندر، انسان کے دل کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کو یا اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کا ان کا جو بوجھ ہے اور وحی کا جو بوجھ ہے برداشت کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو منتخب فرمایا اور ان پر وحی نازل فرماتے ہیں اور ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا فرماتے ہیں کہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ وہ اپنے زمانے کے انتہائی مقدس اور محبوب لوگ ہوتے ہیں اور گناہوں کی آلودگی سے بالکل پاک ہستیاں ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو سمجھنے سننے کی مکمل صلاحیت ودیت کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبیوں کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اصل میں ہمارا جو مقصد تخلیق ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ کچھ دلائل تھے اس بات کے کہ نبیوں اور رسولوں کا وجود کیوں ضروری ہے۔ سورہ انعام میں نبی کی تعریف بھی بتائی گئی کہ نبی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سورۃ الانعام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیب کی اطلاعات دینا، دنیاوی خزانوں کا مالک ہونا، فرشتہ ہونا، نورانی مخلوق ہونا، یہ امور نبوت کے معنی میں داخل نہیں ہے، بلکہ نبی کے معنی ہیں وحی اور پیغامات الہیہ کو، اللہ تعالیٰ سے جو آئے ہوئے پیغام ہیں ان کو بہو بہو انسانوں تک پہنچانے والا۔ چنانچہ ارشاد ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کی ڈیفینیشن فرمائی، اس کی تعریف فرمائی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کا انسانوں میں سے ہونا ہی کیوں ضروری ہے، جنات میں سے یا فرشتوں میں سے انبیاء کیوں نہیں آئے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 8-9 میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ چلو انسانوں میں سے رسول نہ بھیجا جائے تو آپ خود بتائیں کہ کس مخلوق سے بھیجا جائے۔ اگر کہو کہ جنات میں سے بھیجا جائے تو جنات تو انسان کو نظر نہیں آتے، اور جب نظر آتے ہیں تو یا تو اپنی اصلی صورت میں نظر آتے ہیں یا انسانی صورت میں۔ اگر اپنی اصلی صورت میں جنات نظر آئیں تو انسان ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائیں، اس لیے کہ وہ جنات کی صورت انتہائی ڈراؤنی ہے۔ اور اگر انسانی صورت میں جنات آئیں تو پھر وہی بات کہ انسانی صورت میں آنا ہی انسان کے لیے قابل برداشت ہوا تو کیوں نہ انسانوں میں سے ہی پیغمبر بھیجے جائیں۔ جب جنات نے انسانوں ہی کی صورت میں آنا تھا تو پھر انسان ہی کو تو براہ راست نبی ہونا چاہیے نا۔ اور اگر کہو کہ بھئی پیغمبر کو نورانی مخلوق ہونا چاہیے، فرشتوں میں سے آنا چاہیے، تو اس کے اندر بھی وہی سوال پیدا ہوں گے کہ فرشتہ کیا اپنی اصلی صورت میں آئے گا یا وہ انسانی صورت میں آئے گا؟ اگر اپنی اصلی شکل و جسامت میں ظاہر ہو جائے، فرشتہ ظاہر ہو جائے
تو انسان تو برداشت ہی نہ کر پائے، وہ تو بالکل بے ہوش ہو جائے، بلکہ مر جائے، رعب و دہشت سے اس کا دم نکل جائے۔ دیکھیں نا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ان فرشتوں کو اصلی صورت میں دیکھنا انسان کے لیے ممکن نہیں۔ تو لازماً فرشتہ اگر نبی بن کے آئے گا بھی تو وہ انسانی صورت میں آئے گا۔ جب انسانی صورت میں آئے گا تو فائدہ کیا ہوا؟ اس سے سیدھے اس سے صاف اور سیدھی بات اور سیدھا طریقہ کیا ہے کہ انسان ہی کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دی جائیں اور انسان ہی کو نبوت دے دی جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ تو یہ دلائل تھے اس بات کے کہ نبی انسانوں میں سے کیوں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل بھی کچھ بیان ہوئے ہیں، مثلا یہ کہ کوئی شخص اپنی کتاب میں اپنے خلاف بات نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی نفی کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بعض اوقات انبیاء کرام بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضے سے جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہو گئی، اجتہادی غلطیاں ہو گئی، ان پر تنبیہ کی گئی ہے، اور کئی مقامات پر تنبیہ کی گئی۔ دیکھیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35، 52، 54، 107، 108، سورہ عبسہ کو دیکھیں، جنگ بدر کی قیدیوں کے حوالے سے جو آیات نازل ہوئی ان کو دیکھیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، ورنہ کبھی بھی یہ لغزشیں جو آپ سے سرزد ہوئی، وہ خطائیں جو اجتہادی خطائیں آپ سے سرزد ہوئی، کبھی ان کا ذکر اس میں نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اتنے اعلیٰ علوم دیے ہیں اور بالکل صحیح اور مستند واقعات قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، مستند احکام بیان اس میں فرمائے گئے ہیں قرآن کریم میں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے پیغمبر ہیں۔ اس صورت میں دلائل آخرت بھی بیان کیے گئے ہیں، آخرت کے دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے پیدا فرمایا ہے، جیسے آسمان کی جوڑی زمین ہے، اندھیرے کی جوڑی روشنی ہے، زندگی کی جوڑی موت ہے، مرد کی عورت، وجود کی عدم، اسلام کی جوڑی کفر، جاندار کی جوڑی بے جان، آزادی کی جوڑی غلامی، عروج کی جوڑی زوال، دن کی جوڑی رات۔ جب ہر چیز جوڑے پیدا کیے گئے ہیں تو اس دنیا کی بھی ایک جوڑی ہونی چاہیے، اور وہ ہے آخرت۔ ایک اور دلیل یہ ہے کہ جن لوگوں نے قیامت کو نہیں مانا، دنیا میں وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، اور ان کو وہ نشان عبرت بنے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت برحق ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل یہ ہے کہ آسمان و زمین اور کوئی بھی مخلوق اس دنیا میں موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ان کو عدم سے وجود میں لائے، اور اس کے بعد سے اب تک تخلیق کا سلسلہ مسلسل روا دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ غلہ، اناج، پھلوں کو، ان سب چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں۔ ایک بے جان انڈے سے زندہ چوزے کو اور زندہ مرغی سے بے جان انڈے کو پیدا فرماتے ہیں۔ ایک دن کے ختم ہونے کے بعد اگلے دن دوبارہ صبح پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب ان سب مخلوقات کو عدم سے وجود میں لا سکتے ہیں تو انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ایک مرتبہ ایک شخص کوئی چیز بنا دے، ایک مرتبہ کوئی کام کر لے تو دوبارہ کرنا اور آسان ہوتا ہے۔ تو جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، انسانوں کو پیدا فرما دیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں۔ قیامت کی ایک اور دلیل یہ ہے جو فطرتی انسانی کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں نہ تو کسی نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا پورا بدلہ ملتا ہے، نہ کسی مجرم کو اس کی گناہوں کا پوری سزا ملتی ہے۔ انسانی ضمیر اور انسانی فطرت آواز اٹھاتی یہ ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ ضرور ہونا چاہیے جس سے نیکی کرنے والوں کو اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ ملے اور گناہ گار کو اس کے گناہوں کا پورا انجام بھگتنا پڑے۔ انسانی ضمیر کی اسی آواز کا جواب عقیدہ آخرت ہے۔ اور ایک اور دلیل جو آخری دلیل ہے کہ انسان ہمیشہ احتیاط پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو احتیاط پر عمل کرے۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان عقیدہ آخرت پر یقین رکھے، اس لیے کہ اگر خیال کریں، سوچیں
کہ اگر جو آدمی آخرت کو نہیں مانتا وہ اس نظر سے دیکھے کہ اگر چلو واقعی میں اگر یہ عقیدہ آخرت درست ہوا اور مرنے کے بعد عقیدہ آخرت نظر آ گیا، مجھے آخرت نظر آ گئی، تو پھر میں کیا کروں گا، میں اس خطرے سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گا؟ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس عقیدہ آخرت کو مانے۔ تو یہ کچھ دلائل تھے آخرت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ کچھ احکام اور کچھ اصول شریعت بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، وہ سرسری طور پر اس کو بھی دیکھ لیں۔ مثلا آیت نمبر 52 سے معلوم ہوتا ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ ایک طرف مسلمان ہے اور ایک طرف کافر ہیں۔ اگر ایک مسلمان کوئی سوال کرنے آتا ہے اور کوئی کسی استفادے کی غرض سے آیا ہے اور دوسری طرف کافر کسی استفادے کی غرض سے آئے ہیں، تو اس ٹکراؤ کے موقع پر انسان کو جو یقینی بات ہے اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو اس مصرف میں خرچ کرے انسان جو زیادہ مفید ہے۔ اور زیادہ مفید کیا ہے کہ وہ مسلمان پر اپنا وقت خرچ کرے، اس لیے کہ مسلمان کا اسلام، اس کا ایمان، اس کا استفادہ وہ یقینی ہے، اور کافر کو فائدہ ہونا یقینی نہیں ہے۔ تو اس سے قاعدہ نکلتا ہے کہ یقین یہ شک سے زائل نہیں ہو سکتا، اور انسان کو یقینی باتوں کو زیادہ مقدم رکھنا چاہیے غیر یقینی سے۔ اسی طریقے سے ایک اور ضروری قاعدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عمل بذات خود جائز ہو لیکن اکثر اوقات وہ گناہ کا سبب بن جاتا ہو، گناہ کی طرف لے جانے والا ہو، غلط چیز کی طرف لے جانے والا ہو، تو اس کو منع کر دیا جانا چاہیے۔ مثلا بتوں کو گالی دینا کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے ان کے بتوں کو گالی دینا، تو بتوں کو گالی دینا تو اچھی بات ہے، جائز بات ہے، لیکن جب مشرکوں کے سامنے ان کے بتوں کو گالی دیں گے تو وہ یہ جائز عمل سبب بن جائے گا اس بات کا کہ وہ اللہ رسول کو گالیاں دیں۔ تو لہذا کسی مشرک کے سامنے، کافر کے سامنے ان کے معبودان باطلہ کو گالیاں نہیں دی جائے گی، دلائل سے سمجھایا جائے گا، لیکن گالی گلوچ والی زبان اختیار نہیں کی جائے گی، اگرچہ فی نفسی یہ جائز بھی ہو، لیکن ان کے سامنے گالیاں نہیں دی جائیں گی، ورنہ وہ اللہ رسول کو گالیاں دیں گے۔ تو کوئی بھی ایسا عمل ہو جو جائز ہو لیکن وہ ذریعہ بن جاتا ہو ناجائز کا، تو وہ عمل ناجائز ہو جائے گا، اس سے روک دیا جائے گا۔ عقائد کے لحاظ سے شرک سے ممانعت فرمائی گئی ہے، نبی اور آخرت پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا گیا ہے کہ علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عالم الغیب دنیا میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مکمل احاطہ کر سکے، یہ ممکن نہیں۔ آیت نمبر 130 اور اس کے علاوہ بھی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اور شریعت کے جو مخاطب ہیں وہ جیسے انسان ہیں ویسے جنات بھی ہیں، انسان اور جنات دونوں ہی اس قرآن کے مخاطب ہیں، اسلام کے مخاطب ہیں، لہذا جنت اور دوزخ کا جو فیصلہ ہے، سزا و جزا ہے، وہ بھی ان دونوں کو ہوگا۔ آیت نمبر 141 میں عشر کا حکم دیا گیا ہے کہ عشر دینا واجب ہے۔ آیت نمبر 163 162 میں اخلاص پیدا کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ انسان کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ روزانہ اگر وہ یہ دعا پڑھا کرے یا اردو میں کہا کرے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا جینا سارا آپ کے لیے۔ اگر دن بھر میں ایک مرتبہ انسان یہ الفاظ دہرا لے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے ہر قول و عمل میں اخلاص پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فقہ الحلال، یعنی کہ کون سی جانور حلال ہے کون سے حرام ہے، سورہ مائدہ میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہی اصول یہاں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ عدالت کا اصول بتایا گیا ہے کہ انسان جب بھی عدالتی نظام قائم کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اس عدالتی نظام کو قائم کریں۔ معاشرتی احکام دیے گئے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، حمل ضائع نہ کرو، بے حیائی کے کاموں سے دور رہو، قتل ناحق سے بچو، یتیم کے مال کو اس کی مصلحت کے خلاف استعمال نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، معاہدے پورے ہمیشہ کرو، ہمیشہ اپنے عہدوں کی پاسداری کرو، عدل و انصاف سے کام لو، کبھی فرقے نہ بناؤ، بری صحبت سے بچو، کمزوروں کو سلام میں پہل کرو۔ یہ سارے اس کے اندر یہ اس کے حکام ہیں۔ کچھ سائنسی حقائق بھی بیان کیے گئے، مثلا جو پہلی آیت ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ
نور کے بھی خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ اندھیروں کے بھی خالق ہے۔ تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اس دنیا میں بلیک ہولز موجود ہیں، جو بڑے بڑے اندھیرے ہیں وہ موجود ہیں۔ علم حیوانات کے اوپر بھی کے لحاظ سے بھی معلومات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوقات ایسی ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو بجائے رات کے دن میں آرام و راحت حاصل کرتی ہیں، یعنی رات میں وہ کام کرتے ہیں اور دن میں راحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 13 سے معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انسانوں میں قبائل ہیں، انسانوں میں پوری قومیں، اسی طریقے سے جانوروں میں، جانداروں میں بھی پوری قومیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بڑا اہم اصول یہ بتایا گیا ہے سائنسی کہ کائنات میں جو قدرت کے اصول کار فرما ہیں، ان میں عموماً تبدیلی نہیں ہوتی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ لیکن اگر ان اصولوں کو اور ان قوانین قدرت کو پیدا کرنے والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات خود اگر چاہیں اس نے اپنے قوانین میں رد و بدل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ لہذا جو معجزات کا ظہور ہوتا ہے، بہت سی کرامات کا ظہور ہوتا ہے جو قوانین قدرت کے خلاف ہوتا ہے، وہ اصل میں اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے وہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں جو اس قوانین کے خالق ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم تھیوری یہاں یہ بتائی گئی ہے آیت نمبر 116 میں کہ کسی بھی فلسفی اور تھیوری کی صحت اس کی عددی کثرت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ دلیل کی قوت پر موقوف ہے۔ یعنی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس بات کو کتنے لوگ مانتے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بات میں وزن کتنا ہے اور دلیل کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ آیت نمبر 125 میں ایک سائنسی پیشن گوئی اور سائنسی بات بتائی گئی ہے کہ خلا کے اندر آکسیجن کی کمی ہے، خلا کے اندر آکسیجن کی کمی ہے، جس کی وجہ سے انسان اگر خلا میں چلا جائے، آسمانوں میں اڑے تو انسان کا وہاں دم گھٹے گا، اور بغیر آکسیجن کے وہاں انسان زندہ رہ نہیں سکتا آسمانوں میں۔ آیت نمبر 125 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں اور بہت سی اہم چیزیں اس صورت میں موجود ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائیں اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یقیناً آج کی ساڑیوں میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی ہیں، سمجھانے کی ہیں، یا ایسی ہیں جو وضاحت طلب ہیں۔ آپ کو کوئی بھی بات ایسی ہو جو سمجھنی ہو یا اس میں آپ کو کمی محسوس ہوتی ہو تو آپ ضرور اس کو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔